جانے کے بعد لوگ تمہیں یاد کریں گے. یہ ہمارے پردھان صاحب جن کی میں نے یہ کہا بہت خوش قسمت ہے آج آپ کی حاضری ہو گئی, اپنی تمنا پوری کرنے آئے. ماشاء اللہ سے باجی کا کرم ہے, کامیابی ملی اور انشاءاللہ ملتی رہے گی انشاءاللہ. دشمنان دین تباہ ہوئے اور تباہ ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ حاسدوں کو برا فرمائے. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت معید دین و ملت امام عشق و محبت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا آج عرس پاک ہے. ہم سب حاضر آئے. سبحان اللہ کون, سبحان اللہ کون. ارے ہم کیا بتائیں کون, آپ کیا بتاؤ کون. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کو عرب و عجم نے مانا عرب نے تجھ کو یگانا, گایا عجم نے تیرا ترانہ, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ فرماتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت بہت عالم دیکھے بہت دیکھے مگر اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ جیسی ذات میں نے نہیں دیکھی. اور یہی عالم آپ کے دادا حضور کا رہا, یعنی اس شیر کا صدقہ ملا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ. نواب صاحب آئے, 10 بوسی قدم بوسی ہوئی اعلیٰ حضرت کے. سبحان اللہ. دادا حضور بیٹھے ہوئے تھے, سردی کا زمانہ تھا, الٹی چال چلتے ہیں, دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. انہوں نے بڑی قیمتی شال پیش کری, حضور قبول فرمائے. میرے سرکار نے قبول فرمایا. آگ جل رہی تھی, اسی میں وہ شال ڈال دی اور ساری شال جو ہے وہ خاکستر ہو گئی. نواب صاحب کو بہت افسوس ہوا, اتنی قیمتی شال لایا تھا اور حضرت نے آگ میں جلا دی. اللہ والوں سے ڈرو, وہ تو دل کی دھڑکنوں کو دیکھتے ہیں. دل کی دھڑکنوں کو اگرچہ زبان سے نہ کہے, اللہ والا وہ ہوتا ہے جو دل کی دھڑکنوں کو دیکھا کرتا ہے. فرمایا فقیر سے نہ لڑو, فقیر سے نہ لڑو, فقیر رو دے گا اور فقیر کا اللہ پل بھر میں کھو دے گا. فقیر سے نہ لڑو, فقیر رو دے گا اور فقیر کا اللہ پل بھر میں کھو دے. ڈرنا چاہیے. اللہ حضرت کو اطلاع ہوئی تو سرکار نے اسی آگ میں ہاتھ ڈالا اور یوں پکڑ کے شال ان کو دے دی. نواب صاحب کو شال دے دی, اوپر سے نیچے تک دیکھا, ذرا سی نہیں جلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نواب صاحب کی شان نہیں جلی تو ہم غلاموں کا جسم کیسے وہ جلنا برداشت کریں. سبحان اللہ. تجھ سے در در سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. مولوی تو بھیڑ لگی ہوئی ہے, کوئی مفتی بنے ہیں, کوئی کبیر بنے ہیں, کوئی کبیر داس بنا ہے, کوئی کم بخت کوئی بنا ہے. لڑ رہے ہیں فوٹو کی یہ لڑے کم باتوں. ارے کیا جواب دو گے قیامت کے دن, فوٹو کے لیے یہ لڑے, رویت ہلال کے لیے مردود لڑے. اور کہنا چاہیے لاؤڈ اسپیکر پہ نماز کے لیے یہ کم بخت لڑے. نہ لڑے تو وہابیوں کے لیے نہیں لڑے, دیوبندیوں کے لیے نہیں لڑے. منہ پہ تانے پڑ گئے ہیں. اللہ تمہارے اوپر قہر نازل فرمائے اور تمہارے منہ میں کینسر دے دے تاکہ تمہاری ناپاکی سے یہ زمین پاک ہو جائے. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سب سے افضل سب سے اعلیٰ. اندھو سنو, اعلیٰ حضرت کو پکارنے والوں, اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں,
قوم کو بانٹ رہے ہو، دعوت اسلامی سے پیسہ لے رہے ہو، دعوت اسلامی سے پیسہ لے رہے ہو پاکستانی جماعت سے، اور آقا سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے. ارے بری موت مرو گے. انشاءاللہ یہی بی جے پی حکومت تم کو تباہ کرے گی. اور جب پاکستانی لیبل لگے گا، چاہے اشرفیہ ہو، چاہے امجدیہ ہو، چاہے کبیر ہو، چاہے صغیر ہو، سب فنا ہوں گے انشاءاللہ. اور میرے آقا کا ڈنکا بجے گا. سبحان اللہ. مٹ گئے. فیضان غوث اعظم زندہ باد، فیضان غوث اعظم زندہ باد، فیضان غریب نواز زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت سرکار زندہ باد، فیضان صاحب محققین زندہ باد. نعرہ تکبیر. اس پہ لڑنا ہے، اس پہ تحقیق کی جائے. لاؤڈ اسپیکر میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، چلتی ٹرین میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا ایمان لٹ لیا ہے اندھو. ٹی وی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اللہ اللہ ویڈیو جائز ہے کہ نہ؟ اس پہ لڑ رہے ہو. ارے ادھر ایمان لٹا جا رہا ہے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم الرقت سن لو کان کھول کے کتوں، آقا کے ٹکڑوں پہ پھلنے والوں، دعوت اسلامی سے پیسہ لے کے پھلنے والوں، یہ بی جے پی تمہیں انشاءاللہ تباہ کرے گی. سنو اشرفیہ والوں، سنو امجدیہ والوں، سنو نام نہاد مولویوں، نام نہاد مفتیوں، انشاءاللہ جیل میں ہوگے. اور ہمیں تو فرما دیا ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد النبی، والد ماجد اعلیٰ حضرت، عرس محقق عصر. سبحان اللہ اللہ اسی محبوب اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ فرماتے سب سے عمدہ. سن لو اشرفیہ کے کتوں، سن لو امجدیہ کے کتوں، سن لو حشمت علی کا پوت بول رہا ہے، وہ پیسوں پہ بکنے والے مولویوں سنو. فرماتے سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے قیمتی فن یہ ہے کہ جب سرکار کی توہین کوئی کرتا ہے تو میں سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا اور انتہا بنا کر رد کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور میرے رب نے قبول فرمایا اور فرماتے انشاءاللہ میرا رب قبول فرمائے. یہی میری بخشش کا سہارا، یہی میری نجات کا سہارا. اللہ اللہ اندھے ہو گئے مدرسے چلا رہے، لڑکیوں کے مدرسے نہیں ہے، عیاشیوں کا اڈا ہے، عیاشیوں کا اڈا ہے. لڑکیوں سے معاذ اللہ ان کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اور جب بوال ہو رہا ہے تو ان کے والدین کو بلا کے ان سے معافی مانگی جائے. ارے شرم کرو، تم کبیر نہیں ہو، صغیر نہیں ہو. اس اسلام کے دامن پر تو تم داغ ہو. اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے بچائے. 2 رکعت نماز پڑھ کے جنت کا خواب دیکھتا ہے عارف باللہ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم میں ہی تھا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم میں ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاہل کہیں کے فروعی مسائل پہ لڑنے والوں، مرنے کو یاد کرو، مرنے کے نام یاد کرو. کیا حال ہوگا تمہارا، کیا حال ہوگا. اے دعوت اسلامی کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کتوں،
سنو آل حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان سبحان اللہ فرماتے ہیں نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض۔ سن جاہل مولوی فروعی مسائل پہ لڑنے والوں کو تو سنو فرماتے رد وہابیہ فرض اعظم ہے۔ رد وہابیہ یہ کون بتائے گا؟ تمہارا باپ بتائے گا۔ فروعی مسائل پہ لڑنے ذرا سی بات، وہ کبیر کو کہہ دی، وہ صغیر کو کہہ دی، وہ اشرفیہ کو کہہ دی، وہ امجدیہ لڑے پڑے ہو، قوم کو لڑا رہے ہو۔ ارے رحم کرو اپنی ہڈیوں پہ، مرنے کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا؟ کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھ لے کافر نہیں ہو جائے گا، کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہ پڑھے کافر نہ ہوگا، کوئی اگر چلتی ٹرین پہ نماز پڑھے کافر نہیں ہوگا، کوئی چلتی ٹرین پہ نماز نہ پڑھے کافر نہیں ہوگا، کوئی ویڈیو بنائے کافر نہیں ہوگا، کوئی ویڈیو نہ بنائے کافر نہیں ہوگا، مگر جو رسول کی گستاخی کرے وہ ایسا کافر ہے جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی ہے۔ ابھی ہم کہہ دیں تمہارے باپ کو تو کیا بیتے گی کہ گھوسی کا ملا بھاگ کھڑا ہوا؟ بولو اگر ہم کہہ دیں مبارک پور والوں سے کہ مبارک پور کا ملا بھاگ کھڑا ہوا، بولو کیا بولو گے؟ شرم نہیں آتی؟ اور اللہ کے پیارے غوث پاک عظیم البرکت ان کو وہ لکھ رہا ہے، مگر سب مولوی خاموش ہیں اس لیے کہ پاکستانی رقم آ رہی ہے۔ گورنمنٹ کو سب پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستانی رقم کہاں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلدی ہی اشرفیہ پہ بھی چھاپا پڑے گا، جلدی ہی امجدیہ پہ بھی چھاپا پڑے گا۔ اللہ کے قہر و غضب سے ڈرو، بھاجپا سے نہ ڈرو مگر اللہ کے قہر و غضب سے ڈرو۔ مرنے کے بعد تمہارا کیا حل ہوگا؟ فروعی مسائل پہ قوم کو لڑانے والوں، فروعی مسائل پہ قوم کو تباہ کرنے والوں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ توبہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ پناہ میں رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز فرض، مگر یہ ہے مقام صحبہ۔ سن لو کان کھول کے، پھر روگے، یاد رکھ لو، نوٹ کر لو، فقیر کا باپ کسی سے ڈرا نہیں، اس کی اولاد کسی سے نہیں ڈرا۔ تم کروں مدحائے لے تو بلّہ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اس پاکستانی کتے کو خلافت دے، مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا؟ اس پاکستانی کتے کو گلے سے لگا رہے، مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا؟ اے اللہ تعالیٰ ان مکار مولویوں سے، ان جال ساز مولویوں سے سب سے بچائے، اعلیٰ حضرت کا غلام سچا بچائے۔ فرمایا مقام صحبہ ہے، نوٹ کرنے والوں نوٹ لکھو، اور اشرفیہ والوں تم بھی سن لو، ہمت ہو تو جواب دو اللہ اللہ، اور گھوسی والوں تم بھی سن لو، ہمت ہو تو جواب دو، اور سارے مدارس جو سلے کلی ہیں وہ بھی سنیں، نماز فرض ہے، مقام بدر ہے، مقام صحبہ ہے، مقام حنین، جنگ حنین ہے، جنگ یرموک ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز قضا نہیں، مگر یہ ہے مقام صحبہ۔ اللہ اور کون؟ حضرت مولا علی، حضرت مولا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سنو سنے کلی مولویوں، اللہ کے محبوب کے زانوے پاک پر حضرت علی جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ، انا مدینہ میں والی و بابوہا، میں ان کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ سنو سنے کلی مولویوں، ہمت ہو تو فتویٰ لگاؤ، تمہاری اماں نے تمہارے باپ نے دودھ پلایا، کوئی بھی ہو، مبارک پوری ہو، گھوسی ہو، بمبئی ہو، کوئی مولوی ہو، ہمت ہو تو لگاؤ فتویٰ علی پر۔ اللہ اللہ سو رہے ہیں آقا، مولا حرام فرما رہے ہیں، آفتاب ڈوب رہا ہے۔ تمہیں وہ کتے جنہوں نے بریلی شریف کو مہاراجہ شریف سے لڑایا، تمہیں ہو وہ کتے جنہوں نے
بریلی شریف کو چوچا مقدسہ سے لڑایا. تمہاری یہ سب جان سادی چالیں اللہ بچائے تمہارے فتنوں سے اور تمہارے سائے سے بھی دور رکھے. آقا مولا آرام فرما رہے ہیں. سورج زبان حال سے علی نماز پڑھنا ہو پڑھ میں قریب ڈوبنے والا ہوں. مگر حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے سبحان اللہ بتا دیا زبان حال سے ڈوبنا ہے ڈوب جا, طلوع رہنا ہے طلوع. نماز قضا ہوگی بعد میں ادا کر لوں گا. اگر محبوب کی دید قضا ہو گئی اس کی ادا کہاں سے لاؤ. سبحان اللہ. آفتاب ڈوبا, نبی کی چشم مبارک با ہوئی اور اس کے بعد پوچھا کیا بات ہے. یاد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر قضا ہو گئی. مفہوم حدیث پاک آقا نے مشت مبارک کا اشارہ کیا, ڈوبا ہوا سورج طلوع ہو گیا. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا علی تم نے ہمیں خدا سے بڑھا دیا, نماز فرض ہے قضا کر دی. اللہ نماز ادا فرما. سبحان. ہمت ہے او مبارک پور والو, او امجدیہ والو, نماز کا وظیفہ پڑھنے والو, تمہاری اماں نے دودھ پلایا, حضرت علی پہ فتویٰ لگاؤ, حضرت علی پہ فتویٰ لگاؤ رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد اپن سبحان کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کون دیتا ہے دینے کو اونچا دینے والا ہے سچا. آفتاب طلوع ہوا, نماز پڑھی. حضور سرکار مشاہد ملت میرے پیر و مرشد کے سب سے بڑے شہزادے مظہر حضور شیر سنت اس کی تفسیر میں فرماتی تھی سبحان اللہ کتنی نمازیں حضرت مولا نے پڑھی رضی اللہ عنہ, مگر منبر پہ کسی نماز کا تذکرہ نہیں ہوتا مگر وہ نماز عصر جو سرکار کے لیے حضرت مولا رضی اللہ عنہ فرماتا, ہر مولوی اس کا تذکرہ کرتا. سبحان اللہ. حضور مشاہد ملت علی رحمت رضوان فرماتی تھی قیامت تک ساری سرکار کی امت اس سورج پہ نماز پڑھے گی جسے رب طلوع کرتا ہے, جسے رب طلوع کرتا ہے. مگر میرے مولا نے اس سورج پہ نماز پڑھی جس کو حبیب خدا نے نعرے حیدری, نعرے حیدری, فیضان خاتم المحققین, فیضان اعلی حضرت, فیضان مظہر اعلی حضرت, فیضان حضور مشاہد ملت, فیضان حضور باجی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اس کے بعد سنو سبھی کلی مولویوں, اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے دشمن ہے جان سے مار دے گا تو فرمایا نماز قضا کر دو, جان وہ حساب نماز قضا کر دو, جان کو بچا دو. تم نہیں ہوگے تو سجدہ کون کرے گا. یہ خالق پاک ہے اللہ کے حبیب حضرت سیدنا صدیق اکبر جلوہ گر صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ سارے تار کے سوراخوں کو بند کر دیا, ایک سوراخ باقی ہے. تو حضرت خلیفۃ المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو انگوٹھے سے بند کر دیا. اس کو انگوٹھے سے ایک وہاں سانپ رہتے تھے, انہوں نے سن رکھا تھا کہ اللہ کا حبیب یہاں آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوری زندگی بڑی گزار دی. اس روز چراگاہ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے, واپس آئے, سب راستے بند تھے. انگوٹھے والا جو راستہ تھا اس پہ انہوں نے سانپ نے باقاعدہ سر ملا کسی طریقے سے یہ ہٹاؤ اللہ اللہ. مگر حضرت خلیفۃ المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بتا دیا جان تو دے سکتا ہوں انگوٹھا نہیں ہے. سبحان اللہ. اس نے کاٹ لیا, چشمان مبارک سے آنسو جاری. آقا نے لعاب دہل لگا, آقا نے لعاب صحیح نہیں. سبحان اللہ. شرم کرو شرم کرو شرم کرو. آیا نبی کو بے بس, نبی کو بے بس مانا. یہ کس کام کا تمہارا دارالفتہ ہے؟ یہ کبیر داس کس کام کے ہیں؟
یہ صغیر داد کس کام کے ہیں؟ یہ مدرسے کس کام کے ہیں؟ نبی کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. لاؤڈ اسپیکر مسئلہ، نماز کا مسئلہ، چلتی ٹرین کا مسئلہ. ارے پہلے ایمان ہے، بعد میں اعمال ہے. اللہ صاف سفر بڑھتا، سناٹا بڑھتا، سناٹا چندہ دے دو. اور بی جے پی کی حکومت آگے بند ہوگا، بالکل بند ہو جائیں گے سارے مدارس. گھبراؤ نہیں، اللہ کا قہر آنے والا ہے. 2 آ چکے ہیں اور تیسرا قہر اور آنے والا ہے. باقاعدہ علماء وہ قہر ہے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں. حضرت علی نے نماز قربان فرمائی. خلیفۃ المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جان قربان فرمائی. سلک کلی مولوی او مبارک پور والا، اتنی بڑی عمارت بنا کے قوم کو فروعی مسائل میں لڑوانے والا، آؤ دیکھو ہمت ہو تو اعلیٰ حضرت کو لگاؤ فتویٰ. معاذ اللہ. آؤ مولا نواری تیری نیند پر نماز، حبیبی یا رسول اللہ. مولا نواری تیری نیند پر نماز، صدیق بلکہ غار میں جا اسے پہ دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جا انہیں پہ دے چکے. اور حفظ جا تو جان فروزے اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل اصول بندگی اس تاج ور کی ہے. اصل اصول بندگی اس تاج ور کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہے اللہ کا حبیب مالک و مختار
سبحان صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو۔ اور سنو اشرفیہ والوں، سن لو، فتویٰ لگاؤ، مخدوم حضور سرکار جہانگیر اشرف سمجھانی کو چھوشے مقدسہ پر ہمارے باپ نے دودھ پلایا ہے، تمہاری اماں نے، فتویٰ لگاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میرے مخدوم جہانگیر اشرف سمجھانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حبیب کی امت گناہ نہ کرتی، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کرتا، وہ گناہ کرتے، اس کا حبیب اس کی شفاعت فرماتا۔ سبحان فقط اتنا سبب ہے نقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے نقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے نقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان فیضان باتی صاحبہ، فیضان باتی صاحبہ، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت۔ یہ بھی قسمت ہے کہ سب سے پہلی محفل یہاں پر چمن فاطمی میں مقدومہ کے آستانے پہ سب سے پہلی محفل یہی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد مالک رضی اللہ قبول فرمائے۔ سنو سنو، آنکھیں کھولو، آپ سے کیا کہتے ہیں؟ مولویوں سے سنا، مولویوں سنو، آنکھیں کھولو۔ شراب عام تھی، جوا عام تھا، ڈکیتی عام تھی، رہزنی عام تھی، ہمارے آپ کے پیارے رسول فاران کی چوٹی پہ جلوہ گر ہوئے۔ مفہوم حدیث پاک فرمایا پڑھ لو لا الہ الا اللہ و انی محمد رسول اللہ۔ یہ ہے سنت تبلیغ۔ زنا عام، شراب عام، جوا عام، ڈکیتی عام، اللہ کیا مطلب میرا دعویٰ تھا؟ ارے اندھو مولویوں، تبلیغ دیکھو کیا طریقہ ہے تبلیغ کا، یعنی ایمان مقدم ہے، بعد میں آیا۔ اندھو نماز تو بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، حج بعد میں آیا، زکوٰۃ بعد میں آئی، آقا آ گئے، اعلیٰ حضرت نے بتا دیا۔ سنو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اللہ حضرت محبوب پاک نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کی تربت پاک پر اپنی رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سوچنے لگا یہ گونگا ہے، یہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، مولا اس کو قوت گویائی ہوئی، کلمہ پڑھتا، نماز پڑھتا، قرآن شریف پڑھتا، روزہ رکھتا، اللہ اللہ فرمایا۔ مشیت عزی نے جواب دیا، دیکھو اس نے کلمہ تک نہیں پڑھا۔ تربت پاک پر اپنی رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ محبوب پاک فرماتے ارے نادا
غلام کی طاقت دی، غلام کی بغیر کلمہ پڑھے، بغیر نماز پڑھے باپ سے نسبت ہو گئی، جنت میں جانا۔ جب باپ سے نسبت کا یہ عالم ہے تو آقا سے نسبت کا عالم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے۔ اور یہ فروعی مسائل جو ان سنے گلی مولویوں نے دکان سجانے کے لیے، ٹی وی کا مسئلہ ہو کہ لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہو کہ کہنا چاہیے جمعہ فی القرآن ہو، اللہ تعالیٰ ان مولویوں کے سائے سے بھی ہمیں آپ کو بچایا، دور رکھو۔ اصل ہے ایمان، اصل ہے ایمان۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ لکھتے ہیں، سنو مولویوں سنو، آج کی بات نہیں ہے، 500 برس پہلے کی بات ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا محدث صاحب کا تو دیکھا جا رہے ہیں، خواب میں پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے۔ سنو مولویوں کان کھول کے، مرنا تمہیں بھی ہے۔ کب تک کہلواؤ گے محدث، کب تک کہلواؤ گے مفتی؟ زبان کب کھلے گی تمہاری اغیار کے لیے؟ اللہ اللہ۔ فرمایا نماز کی بنا پہ، عبادت کی بنا پہ نہیں، علم کی بنیاد پر نہیں، میں بھیڑیوں پہ بھوکتا تھا، میں بھیڑیوں پہ، تاکہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑوں پر حملہ نہ کر دے۔ میرے رب نے یہ بھوکنا قبول فرما کر بخش دیا۔ یہ بھوکنا اعلیٰ حضرت فرماتے کوئی مانے نہ مانے، کوئی، تم بھوکتے رہو، تم سونا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک۔ منہ میں کینسر ہو گیا ہے، دارالفتا نام کیا ہے، مدرسے نام کیا ہے، شرم کرو مولویوں، حیا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پہ تم لڑو، نماز چلتی ٹرین میں ہو نہ ہو اس پہ تم لڑو، جمعہ فی القرآن پہ تم لڑو، معاذ اللہ، مگر نہیں لڑو تو عظمت مصطفیٰ پہ نہیں لڑ رہے، معاذ اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، سبحان اللہ۔ سنو مولویوں سن لو، سب سے بڑا کان بلا تشبیہ بلا تمثیل ابلیس کا ہے۔ وہ کوئی جاہل نہیں تھا، مدرسے میں نہیں پڑھا رہا تھا، فرشتوں کو پڑھا رہا تھا، نوری جھولے میں بیٹھ گیا، نکال کے باہر کر دیا، نکال کے باہر کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، بزرگان دین تحریر فرماتے مولا نکالنا ہی تھا تو عابد بنا کر، مولانا بنا کر 600 کروڑ عبادت کر کے نکالا گیا، پہلے نہیں نکالا۔ فرمایا رب کی مشیت بتا رہی ہے، کوئی مولوی صاحب پکڑ باندھ کے یہ نہ سمجھ لے جنت میرے باپ کی ہو گئی، اور کوئی صوفی صاحب عبادت کر کے یہ نہ سمجھ لے جنت میرے باپ کی ہو گئی۔ جنت تو میرے محبوب کی ہے، جو محبوب کا ہے وہی جنتی ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم
رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. اللہ کس کا مڈر ہے؟ شرابی کا نہیں ہے. سنو مولویوں، جواری کا نہیں ہے، ڈکیت کا نہیں، یہ بھی مولوی کا مڈر ہے. کیونکہ رب کی مشیت جان رہی تھی میری قوم جو گمراہ ہوگی اسی راستے سے گمراہ ہوگی. اللہ وہ چلا پھر روکا، چلا پھر روکا. اس کا نام بھی سن لیجیے، وہ شرابی جواری نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا مولانا مولوی بلم بہور. اللہ سورہ کہف میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ کتا چلا روکا پھر چلا پھر روکا پھر چلا پھر روکا. اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قطمیر رکھا. وہ کتا جنت میں جا رہا ہے، وہ کتا. اور سنو مدرسے والوں، مفتیوں سنو، مفت کے مفتیوں سنو، کبیر سنو، صغیر سنو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو. سید کی توہین کرنے والا حرامی ہے، سید کی توہین کرنے والا حرامی ہے. سن لو کان کھول کے. آگے تم جانا، تمہارا جہنم میں جانا، تم جاؤ. اللہ تم پر وہ قطمیر کتا بڑ میں باؤ مولوی بڑ میں، یہ بھی مطلب مولوی کا ہے. ہاں کیا مطلب؟ یعنی رب کی مشیت کو بتانا تھا کہ میری قوم برباد کہاں سے ہوگی. وہ قطمیر کتے کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہے مولوی، اور وہ جنت میں جا رہا ہے. کون؟ قطمیر کتا. رو جا کے مولویوں رو جاؤ مسجد کے دروازے پہ، مولویوں ہڑتال کرو. یہ کیا ہوا؟ مولانا جہنم میں، کتا جنت میں. اللہ یہ ہے میرے رب کی مشیت. اب ہم نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ قطمیر کتے نہ نماز تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، نہ حج تیرے پاس، نہ زکوٰۃ تیرے پاس، نہ داڑھی تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، تو جنت میں جا رہا. اس نے کہا ہم سے نہ پوچھو، یہ تو بریلی والے اعلیٰ حضرت سرکار نے. سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصل ہے بقیہ پھیر میں اگر پڑے ان سلے کلی مولویوں کے تو جاؤ گے جہنم میں. اعلیٰ انصاف لکھ دیا جو آل رسول کی توہین کرے وہ حرامی ہے. حدیث پاک کی روشنی وہ حرامی ہے. آل رسول کی توہین کرنے والا حرامی، اور جس نے رسول کی توہین کری وہ کتنا پکا حرامی ہے. بس اللہ ان کی فتنوں سے بچائے. آج جمعے کا دن ہے، اللہ کے پیارے حبیب جو تشریف لائے، صحابہ نے عرض کیا ممبر بن گیا. یہ چیزیں کیا ہیں؟ تاکہ آنکھ کھلے. ہاں اپنے سجدوں پہ بھروسہ نہ کرو، دامن پاک پہ بھروسہ، بے شک. دامن پاک پہ بھروسہ. سبحان اللہ. تو اس پہ آپ خطبہ دیں. اللہ کے حبیب ممبر پہ تشریف لے گئے. جب ممبر پہ تشریف لے گئے تو رونے کی آواز آئی. سرکار ممبر سے نیچے اترے اور اس نے حنانہ کو سینے سے لگایا. یہ وہ درخت ہے جس سے سرکار ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. پوچھا رونے کا کیا سبب ہے؟ تو اس نے بتایا ہجر محبوب میں رو رہے، سبحان حضور مجھ سے جدا ہو گئے. اللہ. اللہ سنو، شجر سمجھے اور وہ بشر کتنا کمینہ ہے جو نہ سمجھے. بے شک. معاذ بولو معاذ. آقا نے ارشاد فرمایا دنیا کی زندگی چاہیے یا آخرت؟ سن لے کلی مولویوں، چندہ لینے والوں، عمارتیں بنانے والوں، دعوت اسلامی کو گود میں پاکستانی جماعت کو پالنے والوں، ان قریب اشرفیہ میں بھی چھاپا پڑے گا.
भी छापा पड़ेगा। आने दो भाजपा को, आने दो भाजपा को। तुम्हारा कत्ले आम ना हो तो कहना है वो आपा को बेबस लिख रहा है, दारुफ्ता बंद है, मौलवी के मुंह में कैंसर है। किस काम का ऐसा इदारा, किस काम का ऐसा मुफ्त का मौलवी है? गौसे पाक उसको करिए मदनी मुन्ना पाक बोलो। अगर हम कहें कि सदुर शरिया भाग खड़े हुए क्या गुजरेगी, हम कहें हाफिज़े मिल्लत भाग खड़े हुए, अरे कम वक्तों क्या बिगड़ेगी। हाफिज़े मिल्लत का मानना ईमान नहीं है, खुदा की कसम सदुर शरिया का मानना ईमान नहीं है, मगर आका और मौला का मानना ईमान है, और उनके शहजादे गौसे पाक का मानना ईमान है। सुनो क्या तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा से है और ला बेटा तेरा, जो मेरा से है और ला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे पाक उनको कह लिया मदनी मुन्ना पाक खड़ा हुआ। अरे सुअर, अल्लाह तुम्हारे मुंह में कैंसर पैदा कर दे, तुम्हारी दरसगाहों में आग लगा के कब बोलोगे? लाउड स्पीकर पे बोल रहे, चलती ट्रेन पे बोल रहे, जुमा फिर कुरान पे बोल रहे, अरे फुरूई मसाइल पे अंदो बोल के कौम को बेवकूफ ना बनाओ, ईमान पे बोलो, ईमान पे बोलो। है अली इस्तिमदाद पढ़ ले, मौलवी आला हजरत ने क्या लिखा है, क्या लिखा है, उठा के फतावे रजविया देख ले मौलवी, आला हजरत ने टेबल पे क्या लिखा, फरमाया मर जाए तो उसे किसी भंगी से उड़वा के और डलवा दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो ताकि उसकी बदबू से कौम बच जाए, उसके जहर से कौम बच जाए। ये अजाब लिखा है। जो चाहो कर लो, 2 दिन की जिंदगी है, हमेशा के लिए रहना नहीं, इस दारे फानी में कुछ अच्छे काम कर लो, 4 दिन की जिंदगी। तो वही बात अर्ज कर रहा था, आका ने उसने हन्नाना से पूछा दुनिया की जिंदगी चाहिए कि आखिरत की, तो उसने हन्नाना ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, दुनिया की 2 रोज़ा जिंदगी है, मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए। सुभान अल्लाह। सुन लो दावत इस्लामी पाकिस्तानी जमात पे सौदा करने वालों, अपना ईमान बेचने वालों, अशरफिया वालों सुनो, कबीर से लड़ने वालों सुनो, सगीर से लड़ने वालों सुनो, नहीं लड़े तो तुम अल्लाह तकीर नाबाकात से नहीं लड़े, लाउड स्पीकर पे तुम लड़े, अल्लाह अल्लाह चलती ट्रेन से नमाज होगी ना होगी इस पे तुम लड़े, लाउड स्पीकर पे नमाज होगी ना। अरे कमबख्त अक्ल का दुश्मन, ये ज़रूरियात के दीन का मसला नहीं है। तुमने तो दारिफ्ता अपने बाप की जागीर समझा, हमारे लिए काफी है फतावे रज़विया। सब गुल से जलने वालों के गुल हो गए चराग, मेरे पिया की शमा रोशन है आज। मैं अदब के मारे नाम पाक नहीं लेता हूँ। तो आका ने फरमाया दुनिया की जिंदगी की आखिरत की जिंदगी सुन लो, फिर मत कहना कि इदरीस रज़ा ने बताया नहीं था, सुनो। इसीलिए बाजी ने सेहत दे दी कि आ जाओ और जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आला हज़रत के वालिद माजिद का दिन है, सुभान। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, बुजुर्गों को याद रखो। आला हज़रत फरमाते हैं
تم ان کو یاد رکھو گے، وہ تمہیں یاد رکھیں گے، مگر اللہ بچائے دنیا کے کتے مولویوں سے، اللہ اجالے اپنی سنو اجالے اپنی اجالے اپنی یادوں کے کچھ اپنے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان بقیہ سب جائے ایک چادر ایک کم بخات عقل ماری گئی ہے، حضور حجت اسلام جائے معذر، حضور مفتی اعظم جائے معذر، حضور ریحانہ ملت جائے، ایک چادر اپنی نگاہ کیا 5000 کی گھڑی بنی 10,000 کا جوڑا بنا، شرم کرو حیا، دور رہو اعلیٰ اور بھی تو لکھا ہے، اسے بھی تو بتاؤ، میٹھا میٹھا ہڑا کڑبڑ اللہ اللہ دعا کیا عرض کر رہا تھا، سبحان اللہ، ایک چادر اپنا نہیں کہتے، ایک سوٹ بناؤ، اور وہ بھی 500 کا بن نہیں، یہ سوٹ پہ سوٹ گھڑی لاڈو 5,000، مزار شریف پہ چادر ایک چادر ارے عقل کا اندھا پر 10 مدار ہے، ایک چادر کس پہ چاہا ہے یہ تو بتا دے، ایک چادر جاہل کہیں کا، بقیہ سب جاہل تھے ہمارے اکابر، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، 4 کا ہاتھ دور ہو، 4 آؤ سنو، حضرت ایوب صحابی رسول ہے، سبحان اپنا چہرہ مزار پاک پہ سرکار کی ملت، اللہ تو مروان آیا، سنو سن لو، او جاہل مولوی سنو جو کہتے ہیں 4 ہاتھ، یہ صحابی رسول کا واقعہ ہے، رضی اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری، تو مروان نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آب و گل کے پاس نہیں آیا، مٹی پانی کے پاس، میں ساتھ کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی پہ فرمایا جو بندیوں کو سنو، سنو کلی مولوی سنو، ڈرو ڈرو ڈرو، توبہ کر لو، ہمیشہ کوئی مدرسہ نہیں رہا ہے، ہمیشہ کوئی مولوی نہیں رہا ہے، ہمیشہ کوئی نہیں رہا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں، دار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو، چاہتے تو خدا زندگی، تو اللہ فرمایا کہ وہابیوں دیوبندیوں کو مروان کی سنت ملی، مروان کا طریقہ ملا ہے، اور سنیوں کو اللہ حضرت صحابی رسول ایوب انصاری کا طریقہ ملا، سبحان اللہ، ان کا طریقہ ملا، انہیں وہ مبارک ہو، ہمیں یہ مبارک ہو، یا اعلیٰ سرکار نے لکھا رضی اللہ عنہ، اور حضور مفتی عالمین سن لو، جاہل کہیں کا سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سنگے در جانا پر
سبحان اللہ. میں نے یہی کہا اصل کلی مولوی جو مصباحی تھا کم وقت مر جائے یا اللہ اسے ہدایت دے دے. میں نے اس محبوب سے کہا کہیں تو نجدی نہ ہو. عارف باللہ کا کلام، عارف باللہ کا کلام ہے. سجدہ نہ سمجھنا، یعنی سجدہ سمجھنا یہ نجدیوں کا کام تھا. اب مصباحی سجدہ کہتے ہیں. اپنی اماں کو چھوڑیں، اپنی بیوی کو چھوڑیں، اپنے بیٹے کو چھوڑیں. اب وہ بھی مصباحی جو ہے سجدہ. اب سنو استاد زمان علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان کا شعر. گر وقت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضائے کی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضائے کی سجدے میں ادا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنے حنانہ نے پوچھا، آقا نے پوچھا جنت آخرت کی زندگی یا دنیا کی؟ دونوں نے عرض کیا دنیا کی دور ہے، مجھے آخرت کی زندگی چاہیے. آقا نے فرمایا اس کو یہاں دفن کر دو، کل یہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. ذرا بول. ہم نے کہا سنے حنانہ نہ نماز تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، نہ حج تیرے پاس، نہ زکوٰۃ تیرے پاس. اللہ اللہ. نہ روزہ تیرے پاس، نہ داڑھی تیرے پاس. اللہ اللہ. تو جنت میں جا رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ زبان حال سے جواب دیا ہم سے نہ پوچھو، بریلی شریف والوں سے پوچھو. عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگے بجھا دے گی وہ آگے لگائے ہے، جو آگے بجھا دے گی وہ آگے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہی عصر ہے، یہی پل ہے، اسی کا نام ایمان ہے. بے شک. بقیہ ہو جانے میرے استاد محترم، یہ تو تھا ہی نہیں کم وقت اس وقت اشرفیہ میں بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب اللہ میرے سرکار کی تربت پاک پر اپنی رحمت و نور کی سامن بھادو برسائے. آمین. یہ اللہ ذلیل کر کے اس نے نکالا تھا، کسی نے کبھی بھی اللہ گیا تھا. رو رو کے حضرت نے اپنی داستانیں بہت بہت سزر بولتے تھے. اللہ اس نے ذلیل کر کے آج وہ ذلیل ہو رہا ہے. کوئی مولوی اتنا ذلیل نہیں ہوا جتنا یہ ہر کام میں ذلیل ہوا. بہت بڑی بدنامیاں ہوئی مگر اتنا بے حیا ہے کہ ابھی تک مرا ہی نہیں. اب دیکھو کب مرتا ہے. اللہ بچائے اس کے فتنوں سے. اللہ اللہ دور رکھے. کشش مقدسہ کو لڑانے والا یہ، مہرانہ مقدسہ کو لڑانے والا یہ، بریلی شریف کو لڑانے والا یہ، اللہ ان کے فتنوں سے بچائے. بس یہ پڑھو میں مجرم ہوا، مجھے صاحب دے کہ رستے میں جا بجا جانے والے. اور سنو کتاب کا نام لکھاؤ سلافہ فی البیت والخلافہ. میرے اور تمہارے اعلیٰ ہمارے لیے کوئی مفتی نہیں چاہیے، نہ مفت کا نہ مول کا. ہمارے لیے ہمارے اعلیٰ حضرت کافی ہے. سلف کلی مولویہ فرماتے ہیں عبادت ایجا، بندگی ایجا، سجدہ ایجا. لگاؤ فرما
اور یہ کوئی ہما چما نہیں، استاد دمن عظیم اعلیٰ حضرت کے عظیم المرتبت بھائی، انہوں نے فرمایا گر وقتی ہے جائے سر تیری سبحان جتنی ہو قضا، کوئی تعدادی نہیں کرنا، مرو اپنے سجدوں پہ بھروسہ کرو، ہم تو یار کی یاری دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ بس کھڑے ہو جاؤ، سلام سبحان اللہ یا رسول مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام، کربلا کی زمین اور امام حسین اس شہید محبت